الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سیدی یا خاتم النبیین. قابل صد احترام واجب الاحترام محترم بزرگوں بھائیوں عزیزوں، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت تقریب سعید اور عظیم الشان کانفرنس حضرات اہل بیت کرام علیہ رضوان کے بارے میں بالعموم اور حضرات صفتین کریمین ریحانتین کریمین حسنین کریمین علیہ رضوان کے عظمت و شان کے حوالہ سے بالخصوص انعقاد پذیر ہے. تعمیل حکم کرتے ہوئے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی رحمت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے صدقے اپنے نبی رحمت کے اہل بیت کرام علیہ رضوان کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی شانوں سے نوازا، بڑی رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا. سچی بات تو یہ ہے کہ عمریں بیت جائیں، زندگیاں بیت جائیں، سارے دنیا جہان کے قلم بنا دیے جائیں اور یہ قلم ٹوٹ جائیں، قلم جواب دے جائیں، سارے دنیا جہان کے پانیوں کی سیاہیاں بنا دی جائیں تو سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، لکھنے والے ہاتھ شل ہو سکتے ہیں، لیکن حضرات اہل بیت کرام علیہ رضوان کی عظمت و شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی، وہ شانیں عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی، وہ بلندیاں عطا فرمائی. کئی حوالوں سے، کئی زاویوں سے دیکھو یہ عظمت شانیں بڑی کھل کے، بڑی نکھر کے سامنے آتی. وہ مبارک پیارے لاڈلے اہل بیت کرام علیہ رضوان جن کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ مبارک خون، وہ پاکیزہ خون، وہ طاہر مطہر خون کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ایک دو گھونٹ اس مبارک خون کے بھر لے محبت پیار سے
پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت عطا فرما۔ سیدنا مالک ابن سنان، حضرت عبداللہ ابن زبیر، کئی دفعہ میں آپ کے سامنے یہ تفصیل سے عرض کر چکا، بس اشارہ ہی کرتا جا رہا ہوں کہ اگر کوئی محبت پیار سے خون رسول کے ایک دو گھونٹ بھر لے وہ تو پکا ٹھکا جنتی بن جائے، وہ تو رجسٹرڈ جنتی بن جائے، اور جن کی رگوں میں خون دوڑتے ہی پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ و تسلیم کا ہے، وہ شہزادے، وہ اولاد امجاد اور وہ پیارے اہل بیت کتنے اعلیٰ جنتی ہوں گے اور کتنے عرفہ جنتی ہوں گے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اولاد امجاد سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، وہ پیاری شہزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زہرا، کتنے اعلیٰ جنتی ہوں گے۔ اور وہ پیارے نواسے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور وہ پیاری نواسی سیدہ امامہ، اور وہ پیارے نواسے سیدنا علی بن ابو العاص، سیدہ زینب سے پیارے نواسے، تو یہ پیارے نواسے اہل بیت کتنے اعلیٰ جنتی ہوں گے، کتنے عرفہ جنتی ہوں گے۔ یہاں تو کوئی پیار محبت سے ایک دو گھونٹ بھر لے، نبی کریم علیہ السلام اسی دنیا میں نام لے کے جنت کی بشارت عطا فرما۔ پھر کرم بارائے کرم دیکھو، شفقت مہربانیاں دیکھو کہ دونوں شہزادوں کی پہلی خوراک بنی اور پہلی غذا بنی تو وہ لعاب رسول۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی معمولی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز کہ پہلی خوراک اور پہلی غذا بنی تو لعاب رسول۔ کڑتی آپ دیتے ہیں، گھٹی آپ دیتے ہیں، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم اگر قریب جلوہ گر ہوتے، جب بھی کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہوتا، اولاد میں سے کوئی جنم لیتا نا، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمارے عزیز لاڈلے لاڈلی کی پہلی خوراک اور پہلی غذا بنے تو لعاب رسول بنے، یہ کوشش ہوتی تھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام بڑا کرم فرماتے تھے، بڑی شفقتیں فرماتے تھے، بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی شفقتیں فرماتے، نفرت نہیں کرتے تھے۔ بچے پیش کیے جاتے، بچوں کو پیار کرتے، کڑتی دیتے، گھٹی دیتے، شفقتیں فرماتے، اور کہتے میرے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تازہ شاہکار آ رہا، میرے اللہ رب العالمین کی قدرت کا تازہ شاہکار آ رہا، پیار فرماتے۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے امام حسن مجتبیٰ، کیا عرض کیا جی؟ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو میلاد ہوا امام حسن مجتبیٰ، اور 3 شعبان المعظم، اور ایک قول کے مطابق 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں میلاد ہوا امام حسین شہید کربلا۔ دونوں دفعہ نبی کریم علیہ السلام جلدی جلدی اپنی شہزادی کے گھر آئے، اپنی لخت جگر کے گھر میں آئے، اپنی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زہرا پاک ان کے گھر میں آئے، بڑی شفقتیں فرمائی، پیار فرمایا، دونوں شہزادوں کو کڑتی دی، گھٹی دی، اور کان میں اذان اقامت بھی خود دی، خود اذان اقامت کہی۔ اذان اقامت ویسے تو ایک مرتبہ کہہ دو سنت ادا ہو گئی، ایک مرتبہ دائیں کان میں اذان کہہ دو، ایک دفعہ بائیں کان میں اقامت کہہ دو، لیکن مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے اور 3 مرتبہ بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، یہ بہتر اور مستحب طریقہ۔ ایک دفعہ بھی اذان اقامت کہہ دو سنت ادا ہوگی۔ پھر جن مبارک کانوں میں پہلے دن سے توحید کی اور اللہ کی کبریائی کی اور نبی رحمت کی رسالت کی شہادت اور گواہی کی آواز جائے، تو ان مبارک لبوں اور ہونٹوں سے جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرمائے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان مبارک لبوں اور اس مبارک زبان سے جن مبارک کانوں میں یہ آذانیں جائیں، اقامتیں جائیں، یہ شہادتیں جائیں، وہاں کوئی باطل آواز جا سکتی ہے؟ وہاں کوئی باطل صدا جا سکتی ہے؟ کیا عظمتیں ہیں، کیا شانیں ہیں، نور علی نور بنے کہ کوئی نہ بنے،
پھر پلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں تو کس شان سے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیل رہے ہیں، کبھی علم نشر والے سینے پہ آرام فرما ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہیں، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام نماز کے اندر حالت سجدہ میں اور شہزادے پیٹھ کے اوپر سوار ہے، شہزادے کمر کے اوپر سوار ہے۔ اللہ یا رسول اچھا یا علی المرتضی زندہ باد زندہ باد۔ تو جو اس لاڑ پیار سے، اس نام و ناد و نعمت سے پلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، ان کی عظمت و شان کے کیا کہیں۔ یہاں تو اما حاجرہ کے پاؤں لگ جائیں نہ صفا مروہ پہاڑیوں کے کچھ حصوں پر، ساری پہاڑیاں ہی رب تعالیٰ کی عظیم نشانیاں بن جائیں، اور یہ ننھے منھے شہزادے حسنین کریمین بار بار نبی کریم علیہ السلام سے مس ہوتے ہیں، تو یہ کتنی عظیم رب تعالیٰ کی نشانی، بہت بڑی نشانی ہے کہ کوئی نہ۔ پھر شہادت کے لحاظ سے ان کا مقام دیکھو تو سبحان اللہ، عام شہید کے بارے میں مردہ ہونے کا قول کرنا حرام، عام شہید کے بارے میں مردہ ہونے کا ظن گمان کرنا حرام، عام شہید کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہو، بس میں اشارے کرتا جا رہا ہوں، آگے جاننا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ شہید کے بارے میں مردہ ہونے کا قول نہ کرنا، جو اپنی جان رب تعالیٰ کے رستے میں کٹا دے، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا قول نہ کرنا۔ اب انسان کی کمزوری ہے، جب اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو عقل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کیا خیال؟ اللہ رب العالمین کا فرمان آ جائے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو عقل سے کام نہیں لینا، اس فرمان کے آگے سر جھکانا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے وہاں عقل قربان کر دے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھی خالق مالک رب العالمین کا فرمان آ جائے تو پھر عقلوں سے کام لینا کب جائز ہے؟ وہاں تو عقل قربان کرنا ہے نا۔ لیکن انسان کی کمزوری ہے، یہ آگے سے حجتیں تلاش کرتا ہے، وہ نہیں جی شہید کیسے زندہ ہے، بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا، شہید کھاتا نہیں، پیتا نہیں، ہلتا نہیں، تو کیسے زندہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ اگر تجھے شہید کی حیات کی سمجھ نہ آئے، شہید کی زندگانی کی سمجھ نہ آئے، تیری سمجھ کا قصور ہے، تیرے فہم و فراست اور شعور کا قصور ہے۔ میں خالق مالک زندگیاں عطا فرمانے والا، میں جو کہتا ہوں شہید زندہ ہے، میرا اعتبار کوئی نہیں خالق مالک کا، رب العالمین کا، میں جو کہتا ہوں شہید زندہ ہے۔ اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو تیری سمجھ کا قصور ہے، تیری شعور کا قصور ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے اچھا جی مان لیا، جب قبر میں رکھا تو شہید زندہ تھا، اب تو کسی کو 1400 سال ہو گئے قبر میں، کسی کو 1000 سال، کسی کو 5 صدیاں، کسی کو 1 صدی، کسی کو 50 سال، تو قبر میں نہ کھانا گیا، نہ دانا دلکا، نہ پانی، نہ لسی لے کے مائیاں پاکا گئیاں قبروں میں، تے جیندے ہوئے بھی صحیح تو ہوڑ تو لگے گئے ہو سے اجے نہ جیندے پہ، تو خیال آتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہید کے بارے میں مردہ ہونے کا قول بھی نہ کرنا، بول بھی نہ کرنا، اور ظن گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا۔ اور یہ جو تو سوچتا ہے نا کھانا کوئی نہیں گیا، دانا دن کا کوئی نہیں گیا، اب تو مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، فرمایا نہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، شہید زندہ بھی ہیں اور اللہ کے ہاں رزق روزی دیا جاتا ہے۔ میں خالق مالک نے دسترخوان سجایا ہے اور ہر طرح کا کھانا رزق اس پہ سجایا ہے، وہ میرے مہمان بنے ہوئے۔ تو کھادوں والی سبزیاں کھا کے زندہ ہے، گٹروں والے پانی لگتے ہیں سبزیوں میں، وہ کھا کے زندہ ہے، اور آئل تیار کیے جاتے ہیں جوتیاں پگھلا کے، وہ میڈیا والے دکھلا رہے نمبر 10 آئل، نمبر 100 آئل، یعنی بالکل وہ ردی آئل، جوتیاں پگھلا کے، اس طرح ردی مال، ایسے خوراکیں کھا کے تو زندہ ہے۔ اور جو میں اللہ رب العالمین کے مہمان بنے ہوئے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں، جنت کے میوے رزق کھاتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ہے عام شہید کی بات،
عام شہید کی بات، چاہے آج کا شہید، یہ تو ہے اس کی بات۔ اور وہ جو شہیدوں کے سردار ہوں، جو شہیدوں کے سردار ہوں، پھر ان کی حیات کے کیا کہنے، ان کی زندگانی کے کیا کہنے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے ان کو جو رزق روزی مل رہا ہے اور ان کی جو مہمانی ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے۔ وہاں بھی اندازے تخمینے لگائے جا سکتے۔ اگر توجہ فرماؤ، اس کو تھوڑا اس رنگ میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ اے لوگو، میرے صحابہ کرام کو صحابہ نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو گالم گلوچ نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لے۔ تم کبھی میرے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتے، تم ہرگز میرے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتے۔ تم اود پہاڑ برابر سونا خرچ کر لو، میرا صحابی سیر آدھ سیر جو کھجور کا خرچ کر لے، برابری کوئی نہیں ہو سکتی۔ رب تبارک و تعالیٰ مال نہیں دیکھتا، گنتیاں نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کا خلوص دیکھتا ہے، دلوں کی پاکیزگی دیکھتا ہے۔ میں محمد رسول اللہ کی صحبت اور تربیت کی برکت سے جو خلوص، پاکیزگی، باطن کی صفائی میرے صحابہ کرام کو حاصل ہو گئی، تجھے تو ہوا بھی کوئی نہیں لگی، برابری نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو، وہ پیارے لاڈلے صحابہ کرام جن کے سیر آدھ سیر جو کھجور کی برابری ہمارا عہد پہاڑ برابر سونا نہیں کر سکتا، وہ امام عالی مقام صحابی رسول بھی ہوں، اہل بیت کے عظیم فرد بھی ہوں، سادات کے باپ بھی ہوں، صبت رسول بھی ہوں، ریحانت الرسول بھی ہوں، اور سیر آسر جو کھجور نہیں، 17 اہل بیت کرام کی قربانی دیں، 72 جانثاروں کی قربانی دیں، اور اپنی گردن کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، وہاں کیا برابریاں ہو سکتی؟ نہیں توجہ فرما رہے، ذرا توجہ فرماؤ نا۔ امام عالی مقام صحابی رسول ہے کہ کوئی نہ؟ ہو سکتا ہے کوئی شک میں پڑھو، اور بھی صحابی ہونا اہل بیت ہونے کے کوئی منافی ہے؟ جو اہل بیت وہ صحابی نہیں ہو سکتے؟ کیا بات کرتے ہو؟ جو اس دور کے اہل بیت کرام ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کو پایا، حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کیے، زیارتیں کی، صحبت اختیار کی، وہ پیارے اہل بیت صحابی بھی بنے کہ کوئی نہ؟ مولا علی و مردا شیر خدا راب الخلفاء اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، سیدنا امیر حمزہ اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت عباس ام رسول صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا اہل بیت بھی ہیں، سادات کے باپ بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ صحابی ہوتا کون ہے؟ جو حالت ایمان کے ساتھ نبی رحمت کا ایک لحظہ کا دیدار کر لے، یا ایک لحظہ کی صحبت اختیار کر لے، صحبت اختیار کر لے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کئی صحابہ کرام نابینا بھی تو تھے نا، کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، کیوں جی؟ کئی حضرات صحابہ کرام نابینا بھی تو تھے، تو کیا پھر وہ صحابی نہیں بنے؟ بھی دیدار کوئی نہیں کیا؟ نہ، جو حالت ایمان کے ساتھ نبی رحمت کی صحبت اختیار کر لے یا دیدار کر لے، وہ بن گیا صحابی۔ تو جو حالت ایمان کے ساتھ صحبت اختیار کر لے یا دیدار کر لے، وہ صحابی بن گیا۔ اور جو حالت ایمان کے ساتھ گودی میں کھیلتا رہے، جو حالت ایمان کے ساتھ علم نشر والے سینے پہ لیٹا ہو، جو حالت ایمان کے ساتھ نبی رحمت کے کاندھوں پر سوار ہو، جو حالت ایمان کے ساتھ نبی رحمت کی کمر پیٹھ پر سوار ہو، وہ صحابی کوئی نہیں بنے کہ کوئی نہیں بنے؟ تو یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں نا، اگر توجہ فرماؤ کہ وہ پیارے لاڈلے صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے سیر آدھ سیر جو کھجور کی برابری ہمارا عہد پہاڑ برابر سونا کوئی نہیں کر سکتا، لاکھوں ٹن سونا نہیں کر سکتا، تو وہ امام عالی مقام صحابی رسول بھی ہیں، صبت رسول بھی ہیں، ریحانت الرسول بھی ہیں، سادات کے باپ بھی ہیں، اہل بیت کے عظیم فرد بھی ہیں، وہ سیر آسر جو کھجور نہیں، 17 اہل بیت کرام کی قربانی دیتے، 72 جانثاروں کی قربانی دیتے ہیں، اور اپنی گردن کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ امتحان کتنا بڑا ہے، آزمائش کتنی بڑی ہے، ذرا توجہ تو فرماؤ۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا
امام عالی مقام پہلے شہید ہو جاتے، شہادت میں آپ کا نمبر پہلے لگ جاتا، پہلے شہید ہو جاتے، باقی 17 اہل بیت 72 جانثار بعد میں شہید ہوتے رہتے، لیکن نہ، اصل امتحان تو امام عالی مقام کا ہے، اصل آزمائش تو امام عالی مقام پر ہے نا۔ تو پہلے جو ہے نا وہ دل پر زخم لگتے رہے، روح پر زخم لگتے رہے۔ کیا خیال ہے؟ بھائیوں کے جنازے اٹھائے، بھتیجے کے جنازے اٹھائے، لاڈلوں کے، پیاروں کے، جانثاروں کے، وفاداروں کے جنازے اٹھائے، دل پر زخم لگے کہ کوئی نہ؟ جی، تو پہلے دل پر، روح پر زخم کھاتے رہے، برداشت فرماتے رہے اور صبر کی اعلیٰ مثالیں کام کرتے رہے، اور پھر اپنے جسم پر زخم کھاتے رہے۔ جی، 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے، ہاں کتنے زخم کی نہیں جا سکتے، اور پھر بڑا زخم اپنی گردن کا نذرانہ پیش کیا۔ تو پہلے دل پر زخم کھاتے رہے، یعنی کتنا بڑا امتحان ہے۔ وہی پچھلی بات دہراتا ہوں کہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا امام عالی مقام پہلے شہید ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتے، لیکن نہ، اصل امتحان تو امام عالی مقام کا ہے۔ سب سے بڑا امتحان آزمائش تو آپ پر ہے نا۔ تو پہلے جو ہے نا وہ سارے لاشیں اٹھاتے رہے، وہ صبر کے گھونٹ پیتے رہے، صبر کی اعلیٰ مثال قائم کر کے دکھلاتے رہے، اور آخر میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو جن کے سیر آسر جو کھجور کی برابری نہیں ہو سکتی، ان قربانیوں کی کوئی برابری ہو سکتی؟ کیا بات ہے، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے لاڈلے پیارے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الحاجت فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، کہ میں رات کے کسی وقت آیا نبی کریم علیہ السلام کے دربار پر، بڑا ضروری کام تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی نہ، نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لے کے آئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام باہر آئے نا تو آپ کے دائیں بائیں جو ہے نا کوئی چیز نظر آتی ہے، لیکن اوپر چادر لی ہے، کملی لی ہے، پتہ کوئی نہیں چلا کیا ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، جب میں اپنی حاجت کام سے فارغ ہوا نا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ولی سجے کھبے کیا چاہتا ہے، یہ سجے کھبے کیا پہ نظر دا ہے؟ ایویں نبی کریم علیہ السلام چادر ہٹائی، کملی ہٹائی، تو کیا فرمایا؟ امام حسن مجتبہ سجی ڈھاک دے تے امام حسین شہید کربلا کھبی ڈھاک دے موجود ہے، دائیں پہلو پر امام حسن مجتبہ اور بائیں پہلو پر امام حسین شہید کربلا۔ اب جب دونوں شہدادوں کی زیارت کی، دیکھا، سوال کا جواب تو مل گیا کہ دائیں بائیں کیا ہے، یہ کیا اٹھایا ہے، بتانے کی ضرورت تو کوئی نہیں نا، جواب مل گیا کہ کوئی نہ۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا بھی تھا جو شہدادوں کو جانتا نہ ہو؟ جی، وہ صحابہ کرام میں بھلا کوئی ایسا بھی تھا جو ان دونوں شہدادوں کو پہچانتا نہ ہو؟ نہیں نا، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اور اسامہ بن زید جن کا بچپنا گزرا بھی نبی کریم علیہ السلام کے گھر مبارک میں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اسامہ بن زید کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ اسامہ بن زید جو حضرت زید کے صاحبزادے ہیں۔ کون حضرت زید؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے پروانے ہیں، مستانے ہیں، دیوانے ہیں، آزاد کردہ غلام۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے آزاد کیا نا، شرط لگائی آزاد کرتی ہوں، شرط یہ ہے بھاگے گا نہیں، جائے گا نہیں، ساری زندگی امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ اور حضرت زید پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اماں جی تسی اے شرط نہ بھی لا دیا تو میں کوئی نسن لگا سا، اے میں کوئی نبی رحمت کو چھاڑ کے جان لگا سا، اے پوچھ ویکھیا جے ساڑھے اندر کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، نہ میں کوئی جاننے لگا تھا، میں نے تو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو وہ زید جو ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے زبردست غلام بنا کے آگے بیچنا شروع کر دیا، بکتے بکتے آ گئے نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ۔ ان کا بھائی جبلہ بن حارثہ وہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، عرض کرتے اے باس ما یا اخی، یا رسول اللہ ہم کو جدی پشتے غلام کوئی نہیں، یہ تو ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے زبردست غلام بنا لیا،
جتنا مال فرماتے ہو، جتنا روپیہ پیسے کہتے ہو، میں آپ کے مبارک قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں، مہربانی فرماؤ میرا بھائی میرے ساتھ بھیج دو۔ اس کی ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بہن بھائی بڑے غمگین ہے، پریشان ہے، مدتیں ہو گئی ماں باپ سے بچھڑا ہوا، میرا بھائی میرے حوالے فرما دو۔ جتنا روپیہ پیسہ مال حکم دیتے ہو آپ کے مبارک قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ ہم کو جدی پوچھتے غلام تھوڑے، یہ تو ظالموں کے ہتھے چڑھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہوا ذا ان تعالیٰ کا ماں کا لا امن، یہ زید بیٹھا ہے، جاننا چاہے نا، میری طرف سے رکاوٹ کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں، منع کوئی نہیں، جاننا چاہے تو بے شک چلا جائے۔ لیکن حضرت زید جو ہے نا رونے لگ گئے اور کیا فرماتے ہیں، لا اختار علیک احد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اپنے دربار سے دور نہ کرو، اپنے قدموں سے دور نہ کرو، میں ان مبارک قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، آپ کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نہ جائیں مل کے واپس آ جائیں، کیا خیال ہے، والدین سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے مبارک قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرماؤ مجھے اپنے سے دور نہ کرو۔ جب اللہ بن حارثہ فرماتے اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھائی کو ہو کیا گیا، اچھا بھلا سمجھدار تھا، یہ کیا ہو گیا، ماں باپ انتظار میں ہیں، آنکھوں کو فرش راہ کیے ہیں، مدتیں ہو گئے بچھڑے ہوئے، اور یہ جانے کو تیار کوئی نہیں۔ اس وقت تو سمجھ کوئی نہیں آئی، جب خود صحابی رسول بنا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، اسلام کے زیور سے آراستہ پہراستہ ہو گیا، اس وقت پتہ چلا یہ تو جام ہی ایسا ہے، یہ صحابیت والا جام ہی ایسا ہے، یہ شربت ہی ایسا ہے جو ایک دفعہ پی لے یہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ ہر رشتہ ناتا تعلق تن من دھن کنبہ برادری سب کچھ قربان کر سکتا ہے، نہیں چھوڑ سکتا تو غلامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی پاک نے لجپالی فرمائی زید کو منہ بولا بیٹا بنا، ان کے بیٹے اسامہ بن زید۔ تو وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب چادر ہٹائی تو امام حسن مجتبیٰ دائیں پہلو پر، امام حسین شہید کربلا بائیں پہلو پر۔ تو اب تعارف کی ضرورت تو کوئی نہیں، جب دیکھ لیا تو حسنین کریمین کو سارے جانتے پہچانتے ہیں نا، لیکن نبی کریم علیہ السلام پھر بھی تعارف کراتے کیونکہ اسامہ بن زید تو گھر میں پلے، نبی کریم علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، گھر میں رہتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی لجپالیاں دیکھو نا، ایک موقع پر آپ نے ایک ران پر اسامہ بن زید کو بٹھایا، دوسرے ران پر اپنے پیارے لاڈلے امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو جو ایک ران پر اسامہ بن زید بیٹھے دوسرے پر حسن مجتبیٰ، پھر جانتے پہچانتے ہیں کہ کوئی نہ، کیا خیال۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے کرم دیکھو، شفقت دیکھو، مہربانیت دیکھو، ایک موقع پر اپنے مبارک ہاتھوں سے اسامہ بن زید کا ناک صاف کرنے لگے نبی کریم علیہ السلام۔ بچوں کا ناک بہہ رہا ہوتا ہے نا، بچوں کا، بچے تھے، ناک بہہ رہا، نبی کریم علیہ السلام مبارک ہاتھوں سے ناک صاف کرنے لگے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے جلدی سے آگے بڑھ کے ناک صاف کر دی۔ کتنے کرم ہے، شفقتیں۔ اور آج کل جو ہے نا لوگ جو ہے نا چہرے پہ 12 بجا کے اور چہرہ جو ہے نا بگاڑ کے کہتے ہیں او تسی نوکرنو مالک نہ رلائی ودے ہوندے ہو، نوکرنو گھر والے نہ رلائی ودے ہوندے ہو، تو تے نوکر آدھا ودا تے تیری کاوڑ لاندی نہیں تے گھر آلیاں دی شفقتاں ویکھیاں نہیں، گھر آلیاں دی مہربانیاں ویکھیاں نہیں۔ او اپنے مبارک ہاتھ دے نال نگ پہ صاف کریندے اس اسامہ بن زید دا تے اتنے نہ لئیے تے تیری کاوڑ لاندی کوئی نہیں۔ وہ امام حسن مجتبیٰ جو گھر والے ہیں نا، ایک ران پر حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، دوسرے پر اسامہ بن زید کو بٹھایا۔ یہ نہیں یہ تو غلام کا بیٹا تھا، ایک وقت میں تو زید غلام تھا نا، بعد میں آزاد ہو گیا، نہ وہ تو اتنے لجپال ہیں، اتنے کریم ہیں تے اے دی مڈو کاوڑ نہیں لاندی، تسی مڑ نوکرانو مالک نہ رلائی ودے ہوندے ہو، اے ساڈے تے تیری کاوڑ لاندی کوئی نہیں۔ تے او مالک جنہ آج بھی انہاں دونوں اپنے گھر سوائے ہویا ہے، انہاں دے بارے کی خیال نہیں توجہ فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کا روزہ مقدسہ کہاں ہے، کس جگہ؟ یہی تو حجرہ تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کا۔
یہی تو گھر تھا نا، پتہ ہے کہ کوئی نہ وہ سونی ستی قوم وہ کہ جان دے ہو کہ کوئی نہ. یہی تو جو حجرہ پاک تھا نا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کا، وہی مزار نبی کریم علیہ السلام کا، اور ساتھ میں خلیفہ بلا فصل سید ابو بکر صدیق، اور ساتھ میں مراد رسول مرید رسول داماد حیدر و بطول سیدنا عمر فاروق تو جن کو آج بھی گھر میں سلایا ہے تیری کاوڑ نہیں لاندی نوکروں مالکہ نہ رلائی ودے ہوندے ایک کو گل کرنا لی سسر بن گئے ابھی تک گھر والے کوئی نہیں بنے. عثمان دن نورین دورہ داماد بن گیا ابھی تک گھر والا کوئی نہیں بنے. تو سن دے کوئی نہیں، گال دی سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ پسند کوئی نہیں آ. خلیفہ بلا فضل سیدنا ابو بکر صدیق سسر بن گئے، مراد رسول داماد حیدر بدر سیدنا عمر فاروق سسر بن گئے، سیدنا ابو سفیان سسر بن گئے، سیدنا امیر معاویہ صالح بن گئے، سیدنا عثمان دن نورین دورے داماد بن گئے. اجے دار والے ودے ہو، اجے دار والے ودے ہو، اجے گھر والے کوئی نہیں پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، ہر صحابی نبی. اے تواڈے گھر دا ماد چولتے بہن دیو، گھر بہن دیو کہ بہردارے تے بہن دیو. او جڑے جوائی ہونے تے اے سورا پاک آوے، سورا پاک خیر نال جم جم آوے تے اے مڑ گھر چولتے بہن دیو کہ بہردارے تے بہن دیو. سوچی پہ گئے، سوچی پہ گئے سونے اوشن اے تواڈے سورے او گھر والے، تواڈے گھر دا ماددار والے جنہاں نبی پاک نہ رشتے ناتے جوڑے انہاں دا کیڑا جرم قصور ہے. اجے تے دار والے بڑائی ودے حیا نہیں آندی تون. تو پھر او ابو بکر صدیق و امام جعفر صادق آکھن میں میرا تا شجرہ نسبی ادو تے پورا نہیں ہوندا جدو تے سونے ابو بکر صدیق دا نام نہ لو. تے تو دارا لے کیویں بڑائی ودائے اہل بیت کول پوچھ ویکھے، اہل بیت کول پوچھ ویکھے. او امام جعفر صادق کیا فرماندے وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین، این والا سونا پیارا ابو بکر صدیق این تا میرا دوہرا باپ ہے، این تا میرا دوہرا باپ ہے. اے یار لوگوں کی کتاب کشف الغمہ تو سے کیڑا نا یاد رکھنے تو سے یاد سانو مولویاں تے انا اعتبار پر ہے تانوں کوئی نہ. تانوں انہاں تے ہے جڑے تانوں دین دی گل حکم مٹو دسنے کوئی نہ. او آدے بس ساڈے نال بڑائی رکھو لائی رکھو تے باقی دین نو چھڈو تسی کیڑا. انہاں نوں تواڈے نال زیادہ پیار ہے، ساڈے تے تانوں اعتبار ویسے ہے کوئی نہ. لیکن گل دی سمجھ آ رہی ہے. کشف الغمہ یار لوگوں دی معتبر کتاب. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے سونا پیارا ابو بکر صدیق دا میرا دوہرا باپ ہے. انہاں دی کاوڑ نہیں لاندی او دار والے او نوکراں نوں مالکاں نال رلائی ودن تے او گھر والے آدے پہن بھی ابو بکر دا نام نہ لو تے میرا تے شجرہ نسب پورا ہی کوئی نہیں ہوندا. جی ہن جاگو توجہ فرماؤ تو ویکھ لیے کیویں دوہرے باپ بنے. تساں کیڑا پہلے واری سن دے پے اج تسی تے سنائیو اسی تے اتنے واری سنائی بیٹھے. ہاں جی دسو کیویں دوہرے باپ. امام جعفر صادق دی ماں دا نام ام فروہ، ام فروہ دے باپ دا نام قاسم، قاسم دے باپ دا نام محمد، دے محمد دے باپ دا نام ابو بکر صدیق. آئی کہ کوئی نہ. ہون امام جعفر صادق دی ماں دا نام ام فروہ، ام فروہ دی ماں دا نام حضرت اسماء، حضرت اسماء دے باپ دا نام عبد الرحمن، تے عبد الرحمن دے باپ دا نام خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق. یہ دی ماں دے نان کے ٹورو تے وڈا نانا بھی بڑے ابو بکر صدیق، دے ماں دی داد کی پیڑی ٹورو تے وڈا دادا بھی بڑے ابو بکر صدیق. تو سکیڑا سن دے بیٹھے تو کوئی نہیں سمجھ آتی تے اے جے تسی سمجھنا لے ہوا تے تواڈے نال بولن دی جرات کون کرے. اے میرا سونا پیر تیر عمر شاہ پہ فرماندا ہی نا بھی ابو بکر بن علی عثمان بن علی اسے ماں ام البنین جو جیسے عباس علمدار ایک دے نا دے علم ہی لگ ونجن تے دوے پاسے ماں بھی وہ پیو بھی وہ تے مارکہ کربلا بھی وہ تے نا ہی کوئی نہ. اینج کیوں اپنی منجی تھلو ڈنگوری پھیرو تو آڈے کیڑا نا لیندے جنہاں نوں بہت ڈھیر فیصد دیندے ہو. اے بھی کدے دو بازو تے نہیں فیصد لیندے ہو. اچھا مزے دی گل ہے اگے میں حوالے دینا ہونا تو تھوڑی جی گل لمبی کرنی پوندی ہے. کشف الغمہ، ناسخ التواریخ، جلال العیون تے آپ دا حسین دی قد
آپ دا حسین جڑا ایمان وگاڑا بنایا ہے نا، ایمان وگاڑا، او قادت شہداء کربلا دے نام لکھے سنت او باطنہ دے وچ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، آج نام بھی موجود ہیں۔ اچھا انہاں دی ناسخ و تواریخ جڑا ہے نا عمر بن علی بھی آندا ہے، ویسے تو عمر دا نام لکھ دیں لیکن نسبت اور دے کریں دیں، شہداء کربلا بھی لکھ دے ہیں۔ تو او اگے تو میں نہیں تے خیر تواڈے دے نیڑے شاہ جیونا او شیخن والے نو تے او رتے والے نو مینوں آکھنا پوندا ہے او آپ دے حسین دی قد او بیچارے دے تھوڑا جہا کرایہ لگ ویندا ہے۔ اس واری کرم اے ہویا جمعہ پڑھاون آیا نا تو او علم لگے کھلیاں رتے رتے اُتے شہداء کربلا دے نام۔ ایک آقا فضان الدین گڈی چلا رہا ہے، مروڑے لگا ماں کرنا سونا ایک بار سیدھا چل نہ آتا سانو پورے کرن دے، اور رتے رتے جھنڈے لڑکے گئے الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دے لکھے ہوئے جھنڈیاں دے ناماں وچوں سانو ابو بکر بن علی بھی لب گیا، عمر بھی لب گیا تے سونا عثمان بھی۔ تو اساں تے قدر دے تواڈے نال یہ رولے پائی ودے بھی اے شہداء کربلا وچ شامل ہی نے، مڑ اوتے محبت پیار نظر آ گیا کہ اے سونا سید بادشاہ نے ایو گلاں نہیں کریندا پیا۔ میں آگے چلو تھوڑا جا میں بھی حاشیہ چاڑ دیو، کوئی نہیں نہ سمجھ آندی، میں نے بھی کہا نہیں آندی تانوں آ رہی۔ اے شجرہ تسی یاد کر لو نا امام جعفر صادق دا تے اے دار والے تے گھر والے والا رولا موگ ویسے بھی او آدن میرا دوہرا باپ، ماں دا وڈا دادا بھی ابو بکر صدیق تے ماں دا وڈا نانا بھی ابو بکر صدیق۔ ایک باری موڑ سن لو کہ پتہ متا یاد رہ ہی بنے، ایڈے چنگے ہو تا کوئی نہ علماء تو معذرت دینا متا یاد رہ پونے۔ ہاں ذرا دسو جی ام فروہ دے باپ دا نا او سونی ستی کو، ام فروہ دے باپ دا نا قاسم، قاسم دے باپ دا نا محمد، تے محمد دے باپ دا نا ابو بکر صدیق۔ اے ام فروہ کون نے؟ حضرت امام جعفر صادق بھی امہ حضور، امی حضور ام فروہ۔ ام فروہ دی ماں دا نا حضرت اسماء، حضرت اسماء دے باپ دا نا عبد الرحمن، تے عبد الرحمن دے باپ دا نا ابو بکر صدیق۔ ہن ایڈا تہاڈا سونا سچا ستھرا عقیدہ، اتنے تہاڈے کول دلائل دے ودے ہوندے لکدے تے بجدے، او سینہ کڈ کے رہ کرو کھا الحمدللہ تسی حاکتے ہو، او تسی حاکتے ہو، ڈرن گھبراون دی کیڑی لوڑ ہے۔ امام حسن مجتبی ایک شہزادے دا نام ابو بکر بن حسن، امام علی مقام امام حسین ایک شہزادے دا نام عمر بن حسین۔ مڑ اتھے کتنا پیار ہے کتنی محبت کہ ایک دوسرے دے ناواں تے نا رکھیں دے پہ ناواں تے نا تے گل بڑی دور نکل گئی، انہاں دی کاوڑ نہیں لاندے او نوکر نو رلائی ودے او امام الانبیاء جس شان تو شان سب بڑیاں او اپنے غلام زادے اسامہ دا ناک صاف کرن لگے مبارک ہتھاں دے نال۔ او تو مڑ ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ اگا ہو کے جلدی نال صاف تے کیتا تے پتہ کیا فرمایا؟ پیاری عائشہ صدیقہ احبی ھذا، اے دے نال میں کو بڑا پیار ہے وال تو بھی اے دے نال پیار کیتا کر، ای اسامہ نال میں بڑا پیار۔ ہن دسو او دارا لے بڑائی ودن، او نوکر والا حساب بڑائی ودن کہ او لجپالیاں فرماندے ودن، او لجپالیاں کرندے ودن تے اے بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ او تواڈی کوشش کیڑے پاسے او جڑے نال ستے پین اوتھے کے کرے سو تسی دادو دار والے تے او اتنے صدیاں گزر گئیاں اجے بھی گھر دے وچ ستے پے، ہن انہاں نوں کیویں کڈھیندے ہو؟ او مالک آپ کول سوائی پے۔ اے کوئی گل ہے کرن والی؟ امام زین العابدین کول پوچھیا گیا نا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او سونا پاک امام زین العابدین وال ساگوں این دا دسا اے سیدنا ابو بکر صدیق تے سیدنا عمر فاروق دا نبی پاک نال کیا قرب آئی، کیا تعلق آئی، کیا نزدیکی آئی وال این دا دسا۔ امام زین العابدین 7 گھنٹے دا خطاب کوئی نہیں فرما، امام زین العابدین 11 جلد کتاب کوئی نہیں لکھی، کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں، ترائے لفظہ دے وچ مسئلہ حال کر چھوڑ، ترائے لفظہ دے منزلہ دو مسا پوچھڑ والا تا کوئی نظر دا کہہ نہیں، دیکھ گن نا پوچھ دے ابو بکر صدیق عمر فاروق دا کیا قرب ہے، دیکھ جیڑا آج قرب ہے نا آج قرب زہر زندگی ہے جی ایو قرب آئی، آج بھی ایو قرب ہے، معاشر والے دن بھی ایو قرب ہونا ہے، قیامت والے دن بھی ایو قرب ہونا ہے، تے جنت جی ایو قرب نصیب ہو، جنت جی ایو قرب نصیب ہو۔ اور اسامہ ابن زید نو پتہ تا ہے بھی یہ ہستیاں کون ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم اللہ سے تعارف کراتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں ھذا ابنایا وابن ابنتی، یہ میرے شہزادے ہیں اور میری شہزادی کے شہزادے۔ امام حسن مجتبی امام حسین شہید کر
یہ میرے صاحبزادے ہیں، میری صاحبزادی کے صاحبزادے۔ اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے وہ ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے وہ ان سے بھی پیار فرما۔ توجہ فرماؤ تو بڑے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو پتہ چلا محبوب خدا بننا چاہتا ہے تو پھر حسنین کریمین سے محبت کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار چاہتا ہے نا تو رب ذوالجلال کا پیار تب ملے گا جب دونوں شہزادے حسنین کریمین سے پیار کرے گا، جب ان سے محبت کرے گا۔ اور دوسری طرف توجہ فرما، نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا رنگ دیکھو، ڈھنگ دیکھو، انداز دیکھو، کیا انداز ہے؟ اے اللہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ ویسے دعا کر دیتے باری تعالیٰ ان سے محبت فرما، ان سے پیار فرما، ویسے ہی دعا کر دیتے، لیکن اپنی محبت کا حوالہ دیا، چونکہ میں محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی محبت فرما، چونکہ میں پیار کرتا ہوں لہذا تو بھی پیار فرما۔ یہ اپنی محبت کا حوالہ کیوں دیا؟ گل میں جو ہو رہے، گل میں جو ہو رہے کیا نبی کریم علیہ السلام بتلانا چاہتا ہے کہ ہاں محبوب خدا وہ بنے گا جو محبوب مصطفیٰ بنے، اور جس کا میں محمد رسول اللہ سے تعلق واسطہ کوئی نہیں، رب تعالیٰ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، پیارے بننا چاہتے ہو، تو میں محمد رسول اللہ سے رشتہ ناتا جوڑنا پڑے گا، اور میں اگر اس سے محبت کروں گا، میرے سے تعلق مضبوط ہوگا، تب رب العالمین سے تعلق جڑے۔ تبھی یہ حوالہ دیا، چونکہ میں محبت کرتا ہوں لہذا تو محبت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا ہے حبیب پیارے تمہارے تو نواسے جو ہوئے، نانا کو نواسوں سے پیار ہوتا رہتا ہے، فطری عمل ہے، مجھے یہ حوالہ کیوں دیتے ہو؟ لیکن نانا حالانکہ اس کی شان ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ کنبہ، نہ برادری، نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ خونی تعلق، رب تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے۔ لیکن یہ حوالہ دیا گویا رب تعالیٰ نے بھی بتلا دیا اور پیارے حبیب رحمان نے بھی بتلا دیا کہ اللہ کا محبوب وہ بنے گا جو محبوب مصطفیٰ ہو، اور یہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حبیب پیارے میرے بندوں کو پڑھا دو، اپنی امت کو سمجھا دو، پڑھا دو کہ اگر میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، میں رب تعالیٰ سے محبت اور پیار کا دعویٰ رکھتے ہو تو اتباع رسول میں آ جاؤ، غلامی رسول میں آ جاؤ، انعام کیا ملے گا، اکرام کیا ملے گا، اعزاز کیا ملے گا؟ وہ خالق مالک الصمد بے نیاز آپ تمہارا محب بن جائے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب تک غلامی رسول اتباع رسول درمیان میں نہیں ہوگی، جتنی مرضی پیار کے پینگے چڑھا لے، جتنے مرضی محبت کے نعرے لگا لے، وہ تیری محبت والا دعویٰ قبول ہی کوئی نہیں فرماتا، یہ تیرے نعرے کھوکھلے ہیں۔ جب تک غلامی رسول نہ ہو، جب تک اتباع رسول نہ ہو، اور اگر غلامی رسول اتباع رسول آ جائے تو انعام کیا ہے، اعزاز کیا ہے، اکرام کیا ہے؟ فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میں اللہ خالق مالک تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور گناہ سارے معاف فرما دوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب خدا بھی ہو اور گناہوں سے لتھڑا بھی ہو، محبوب خدا بھی ہو اور سیاہ دفتر اسی طرح اٹھائے پھرے، نہ جب محبوب خدا بن گیا گناہوں سے پاک ہو گیا، گناہوں سے صاف ہو گیا، گناہوں کے دلدل سے نکل گیا، اب وہ پاک صاف ہو گیا۔ لیکن شرط ہے غلامی رسول، اتباع رسول۔ آج فتنے بڑے ہیں، نتنے فتنے، کئی دفعہ جو ہے نا ہمارے سامنے لوگ ڈنڈی مارنے لگتے ہیں، ہم تو پھر وہاں جسارت کر جاتے ہیں کہ لوگ قرآن کے اندر تعریف مانوی کرتے ہیں، کئی موقعوں پر بڑے بڑے سٹیجوں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نماز پدگانہ پڑھو گے تو محبوب اپنا بنا لوں گا، نہیں فرمایا زکاتیں دو گے تو محبوب بنا لوں گا، نہیں فرمایا رمضان مبارک کے روزے رکھو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے، نہیں فرمایا کہ حج بیت اللہ کرو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے، نہیں فرمایا فرائض کی بجاوری کرو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے، نہیں فرمایا حراموں سے بچو گے تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ فرمایا تو کیا فرمایا کہ اگر جو ہے نا اتباع رسول میں آ جاؤ گے
غلامی رسول میں آ جاؤ گے تو پھر ہوگا کیا؟ میں خالق مالک عصمت بے نیاز تمہارا محب بن جاؤں گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ قوم نعرے لگانے لگ جاتی ہے جس طرح آپ خوش ہو گئے، لیکن وہ کتنی ہوشیاری چلاکی سے ہمارا ایمان ہم سے چھین رہے ہیں، ہمیں بدعمل بنانا چاہتے ہیں، کتنی چالاکی ہوشیاری سے وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ذرا غور فرماؤ نا، نماز پڑھنا غلامی رسول ہے کہ ترک کرنا غلامی رسول ہے؟ زکاتیں دینا غلامی رسول ہے کہ نہ زکات نہ عشر نہ فطر نہ خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، یہ غلامی رسول جی؟ بولے نہیں مت بار شاول۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا غلامی رسول ہے کہ دن ہو رمضان المبارک ہو، بندہ ہٹا کٹا ہو، صحت مند ہو، نہ مریض نہ بیمار نہ مسافر، اور دن میں پرانے انجن کی طرح دھواں چھوڑتے جائے، یہ غلامی رسول ہے۔ وہ بولو نہ سونے ہو، یہ حج بیت اللہ شریف کرنا غلامی رسول ہے کہ ادھر منہ نہ کرنا غلامی رسول؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات کا نہیں فرمایا کہ اس طرح غلامی رسول کا فرمایا؟ تو اس طرح جو ہے نا تم محبوب خدا بن جاؤ گے، اس کو غلامی رسول کا مان نہیں کوئی نہیں آئے۔ کیوں جی؟ نماز روزہ حج زکات فرائض کی بجاوری کرنا، اس کا نام غلامی رسول۔ توجہ فرما رہے ہو کہ کوئی نہ؟ بس میں ایک دو باتیں کر کے گزارشات سمیٹ رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بچپنے میں خبردار کر دیا، آگاہ فرما دیا، میرا لاڈلا شہید ہوگا، میرا نواسا شہید ہوگا، میرا پیارا شہید ہوگا۔ اور آپ جانتے ہو کہ یہ بات جو ہے نا، امام علی مقام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں تو ہر طرح مشہور ہو گئی تھی یہ شہزادہ شہید ہوگا۔ نبی کریم نے پہلے سے بتلا دیا، جب پہلے سے جانتے ہیں، معلوم ہے کہ شہزادہ شہید ہوگا، اتنا بڑا امتحان آئے گا، اتنی بڑی آزمائش آئے گی، تو اگر دو جملے بول دیتے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی کر دیتے تو اس طرح یہ مشکل وقت نہ آتا، بچانے کی دعا کر دیتے۔ پیار تو بڑا ہے، ابھی حدیث نہیں پڑھی تمہارے سامنے کہ باری تعالیٰ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، پیار تو بڑا ہے، محبت تو بڑی ہے، تو بچانے کی دعا کرتے، کیوں نہیں فرماتے؟ امت کے ساتھ اتنا پیار کہ ہماری 50 نمازیں کم کروانے کے لیے 9 چکر لگانے پڑے تو لگائے، اور 5 کروائیں، وہ بھی کس شان سے؟ پڑھو گے 5 اجر و ثواب 50 کا ملے۔ کیا خیال؟ تو امت سے اتنا پیار، تو یہ 50 نمازیں پڑھنا زیادہ مشکل ہے یا امام علی مقام نے جو قربانی دی وہ زیادہ مشکل؟ کوئی نہیں نہ سنتے بھائی، امام علی مقام نے جو قربانی دی وہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے، یہ 50 نمازیں پڑھنا زیادہ مشکل؟ امام علی مقام کی قربانی زیادہ مشکل ہے نا۔ ادھر 9 چکر لگا کے 50 کے 5، اور وہ بھی کس شان سے پڑھے گا، 5 اجر و ثواب 50 کا ملے گا، اور ادھر ایک جملہ ہی کوئی نہیں، باری تعالیٰ یہ مشکل وقت نہ آئے۔ کیوں؟ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں تو رب تعالیٰ کی رضا پر راضی، ہماری جان مانگے کروڑوں دفعہ قربان ہونے کو تیار، اولاد کی قربانی مانگے قربان ہونے کو تیار، قربان کرنے کو تیار، اصحاب کی قربانی مانگے، اولاد کی مانگے، ہماری جان کی، تن من دن کنبہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ میں محمد الرسول اللہ مجھ سے پڑھ کے کون رب تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے؟ اور میں تو اس دادا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں، اور ان کا بھی آقا مولا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زوجہ محترمہ اور دودھ پیتے بچے کو سنگلاخ چٹانوں میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس دادا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا جو اللہ کی رضا کی خاطر لاڈلے شہزادے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دے کہ ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے، رب تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کا پوتا جو اللہ کی رضا کی خاطر نارے نمرود میں جانے کو تیار، 45 فٹ اس تنور کی اونچائی، 30 فٹ چوڑائی، سب کی چیخیں نکل گئی جب منجنیک میں رکھا گیا، پھینکنے کو تیار۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین اجازت دینا، تیرے خلیل کی مدد خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پیارے جبریل، مدد لیتے ہیں تو دو، میری طرف سے روک ٹوک کوئی نہیں، کوئی پابندی کوئی نہیں۔ آ گیا جبریل امین، یا خلیل حل لک من حاجہ، اوے اللہ کے خلیل کو میری خدمت مدد کی ضرورت، اما الیک فلا، نہ پیارے جبریل نہ تیری مدد کی کوئی ضرورت کوئی۔ 600 پروں والا جبریل پار کے ایک کنارے پر قوم لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کے آسمان دنیا تک لے جا کر الٹا پھینک دے،
وہ پر ہلا دے آگ کا پتہ ہی نہ چلے گئی کدھر، اتنی لمبی چوڑی آگ، کئی میل اوپر پرندہ پر مار کے گزر کوئی نہیں سکتا۔ اچھا خلیل پیارے ابراہیم علیہ السلام مجھ سے مدد نہیں لیتے، رب تعالیٰ سے دعا ہی کر دو، تمہاری سنتا بھی ہے مانتا بھی ہے قبول بھی فرماتا ہے، اب میں رب سے دعا کر دو۔ پتہ کیا فرا علمہ بحالی حسبی انسوالی، او آپ اڈے دا کہہ نہیں پیا، او کو پتہ کہہ نہیں میرے خلیل چوری تا کہہ نہیں کی تھی، ڈاکہ تا کہہ نہیں مارے، کوئی حرام کاری تا کہہ نہیں کی تھی، بس میرے توحید غیرت جوش جا کے ولا انہاں دے معبودہ نے باطلہ کو توڑیا ہے سو، انہاں دے بتا کو توڑیا ہے سو، کوئی نجائز کام دا کہہ نہیں سو کیتا، او جان دا کہہ نہیں، اے دعاواں دا تا کرنا ای جان مال کو آپ سمجھاتا، اے مال اسے دا جان اسے دی، جی اون دی رضا اسے گئی تا زوجہ محترمہ دودھ پیندے بچے کو سنگلاخ چٹانا میں چھوڑن کو تیار، جی اون دی رضا اسے گئی تا لاڑلے دے گردن تے چھری رکھن کو تیار، ذبح کرن کو تیار، جے کر او چاہے تے نارے نمرود کباب بنن کو تیار۔ او بچن بچاون دی دعاواں تا کرا جے ای جان کو اپنا سمجھاتا، اے جان بھی اسے دی مال سب کو اسے دا، بچاوے تا مرضی سڑاوے تا مرضی۔ اس نے رب تعالیٰ فرمایا کہ اوے آگ میرا خلیل میری محبت ہے اپنی فطرت تو بہر آ گیا، لوگ جان بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میری محبت ہے کوئی پرواہ نہیں کر رہا، آگے تیری فطرت ہے ساڑنا، میرا خلیل میری محبت ہے اپنی فطرت تو بہر آ گیا، تو بھی اپنی فطرت تو بہر آ جا، قل یا نار کونی بردا و سلاما، سلامتی والی بھی بڑھ جا ٹھنڈی بھی بڑھ جا، خبردار میرے خلیل دا ہے گروال بھی نہ سڑے تے کپڑے دا تار بھی نہ سڑے۔ نبی کریم علیہ السلام دسار ہے میں تو اس ابراہیم علیہ السلام دی آقا مولا او اللہ دی رضا دی خاطر اتنے قربانیاں دے سکتے ہیں تو میں اس کو بعد کے قربانیاں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قربانیاں قبول فرماوے، او پاک آل امت دی صورت و سیرت دی خیرات عطا فرماوے اور نت نوے فتنے تو سانو ساری نسلوں محفوظ و معمول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔